بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 212 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ سے لے کر آیت نمبر 37 مقیم تک پڑھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ جی عزیز طلبہ، اس آیات میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے اور فرمایا کہ تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہو، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ بناؤ اور وسیلہ بناؤ، اور اللہ کے راستے میں خوب جہاد کرو۔ ایسا نہیں کرنا جیسے بنی اسرائیل نے کیا کہ کم ہمت ہوئے اور بزدلی کی انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کیا اور زمین میں فساد پھیلایا۔ تو اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بھی محاربہ اور فساد پھیلانے کے مترادف ہوگا۔ اسی لیے تم نہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہو، ظاہری باطنی دشمن جو بھی ہے اس کے خلاف جہاد کرو، نفس کے خلاف جہاد کرو، کمال تقوی حاصل کرو۔ اس طرح تفسیر دی گئی، الذین آمنوا اتقوا اللہ خافوا عقابہ بان تطیعوہ۔ اس طرح سورۃ تقوی، اس کے عقاب سے، اس کے عذاب سے ڈرو۔ تقوی کی صورت کیا ہوگی کہ اس کے عذاب سے ڈرو، اور تقوی کا معنی کہ اللہ سے ڈرو، خوف رکھو۔ بان تطیعوہ، اب اس کی صورت کیا ہوگی کہ اللہ کے عذاب سے خوف دل میں کیسے رکھا جائے؟ فرمایا کہ اس کی اطاعت کرو، اور آپ بین سطور میں لکھا ولا تؤذوا عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں کو کوئی اذیت نہیں پہنچاؤ ان کا مال چھین کے، اور آگے جیسے چوری کا واقعہ حکم آ رہا ہے، ان کے مال چوری کر کے ان کو اذیت نہیں پہنچاؤ۔ تو یہ دونوں رخ ہو گئے کہ اطاعت خداوندی بھی کرو، اور جو معاصی ہیں، جو غلط کام ہے، جیسے بندوں کو اذیت دینا، اس سے بھی بچو۔ یہ تقوی کا معنی۔ وابتغوا، اطلبوا، اور تلاش کرو، مانگو، الیہ، اس کی طرف، الوسیلۃ، وسیلے کو، اور اس کا قرب تلاش کرو اس کا قرب۔ یہ ترجمہ ہم نے صاحب جلالین کی تفسیر کے مطابق کیا ہے۔ الوسیلۃ کی تفسیر انہوں نے کیا ما یقربکم الیہ من طاعتہ، وہ چیز جو تمہیں اللہ کے قریب کر لے، جو اللہ کے قریب لے کر جائے، وہ کیا ہوگا؟ ماں کا بیان من طاعتہ، اللہ کی اطاعت میں سے، ٹھیک ہے۔ تو وسیلہ کا حاصل معنی کیا ہوا کہ اللہ کی اطاعت کرنا، یعنی اس کے احکام کو ماننا اور اس کی نافرمانیوں معاصی سے بچنا، اس کو تلاش کرو۔ تو ما یقربکم الیہ من طاعتہ میں وسیلہ کا پورا معنی صاحب جلالین نے بتا دیا۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لإعلاء دینہ، مقصد جہاد کا مقصد کیا ہو؟ اس کے دین کی سربلندی، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے، تفوزون، اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب عزیز طلبہ، یہاں پر لفظ آیا ہے وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلے کے بارے میں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں۔ اس کی عزیز طلبہ مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ وسیلہ یہ وصل سے مشتق ہے، واو، سین اور لام کے مادہ سے۔ اس کے معنی ملنے کے ہیں، یعنی جڑنے کے معنی میں آتے ہیں۔ یہ وصلہ سین کے ساتھ بھی اور صاد کے ساتھ بھی، وصلہ کے معنی میں بھی ہوتے ہیں۔ دونوں کے معنی ملانے، جڑنے کے ہوتے ہیں، اور اس کے معنی پر اگر غور کیا جائے تو رغبت، محبت کے ساتھ کسی کے ساتھ ملنا، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ تو اب حاصل معنی اس کا یہ ہوا
کہ وسیلہ وہ چیز ہے، اس چیز کے ہیں وسیلہ کے معنی جو کسی کو کسی دوسرے سے محبت اور رغبت کے ساتھ ملا دے، یعنی ایک بندے کو ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ محبت اور رغبت کے ساتھ ملا دے۔ یہ معرف القرآن میں بھی اور لسان العرب میں بھی یہی معنی کیا ہوا ہے۔ ایک معنی ہے کہ ڈھونڈنے کے معنی میں ہے۔ جی تفسیر عثمانی میں کیا معنی بیان کیا ہے؟ قربت کے معنی میں ہے۔ تو تفسیر ابن عباس کے حوالے سے لکھا ہے کہ وسیلہ یہاں پر قربت کے معنی میں ہے۔ کیا مطلب؟ تو مطلب یہ ہوگا کہ قربت کو تلاش کرو، مطلب معنی حاصل معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کا قرب، اللہ کے قرب کا وصول تلاش کرو۔ اور ایک معنی جو بیان کیے ہیں وسیلہ کے وہ یہ کہ جنت میں ایک اعلیٰ منزل ہے، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ تم اذان کے بعد میرے لیے خدا سے وہی مقام طلب کیا کرو تو جس کا نام اللہ نے وسیلہ رکھا ہے۔ جیسے کہ اذان کی دعا میں ہم کہتے ہیں آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، تو اس کی درخواست آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کی ہے۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ جنت میں ایک اعلیٰ منزل ہے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ جی قرطبی نے وہی والا معنی بیان کیا ہے جو تفسیر عثمانی نے الوسیلۃ ہی القربہ، قربت کے معنی میں ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ وسیلہ کے معنی عبادت کے ہیں، یعنی وہ چیز جس سے قربت حاصل ہو جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہے۔ عبادت کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کی جاتی ہے۔ اور آپ کے حاشیے میں بھی اسی طرح کا معنی لکھا ہوا ہے کہ ما يتقرب به الى الشيء، کہ وسیلہ وہ چیز ہے جس سے کسی چیز کی قربت حاصل ہو جائے اور وہ عبادت ہوتی ہے۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ فاعلۃ، وسیلہ فاعلہ کے معنی پہ معنی ما يتوسل به، جس سے وسیلہ حاصل ہو جائے، ويتقرب الى الله عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے اس سے، من فعل طاعات و ترک المعاصی، اطاعت کر کے اور گناہوں کو چھوڑ کے۔ تو حاصل معنی وسیلے کا یہ ہوا، وسیلہ سے مراد نیک عمل ہے، خواہ عمل صالح کی بجا آوری ہو یا گناہ کا ترک ہو۔ مقصد یہی ہے ما يتوسل بها الى المقصود، وسیلہ ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے مقصود تک پہنچا جائے، مقصود کو حاصل کیا جائے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اب جب وسیلے کی بحث آ گئی تو یہاں پر وسیلہ عموماً عام فہم زبان میں جو استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کا وسیلہ مانگے، فلاں کا وسیلہ مانگے۔ تو اب وسیلہ کا حکم کیا ہے؟ وسیلہ تو صرف وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، یا یہ کہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، یا مجدد الفسانی کی طفیل میرا یہ کام کر دے، تو اس سے متعلق یہ نظریہ رکھا جائے کہ جس بھی بزرگ، جس بھی شخصیت، جس بھی ذاتی گرامی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ جو ذات گرامی ہیں، جو شخصیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور میرا ایمان ہے کہ ان کے اعمال بہت صالح ہے، تو ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے میں یہ سوال کرتا ہوں، تو اس کو کہیں گے توسل بالعمل الصالح۔ تو بہرحال یہ دوسری بحث ہے، اس کو تفصیلی کتب میں دیکھا جائے۔ واپس اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہو، ومثلہ معہ، اور اتنی ہی اور بھی ان کے پاس ہوں، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ پیش کرے، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامت، تاکہ وہ فدیہ پیش کرے قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے۔ ما تقبل منہم، تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی،
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ جدید طلبہ، ان آیات میں کفار کے برے انجام کا بیان ہے کہ کافر تو چند روزہ زندگی اور اس کی لذت و راحت کے لیے جن چیزوں کو ہزاروں کوشش کر کے جمع کرنے میں لگا رہتا ہے وہ سب اس کے پاس آ جائے اور وہ جمع کر لے، پھر بھی اس کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے روز جب اس سے سخت عذاب ہوگا تو اس وقت اگر روئے زمین پر جتنی بھی مال و دولت اور خزانے ہیں اس سب کا وہ مالک ہو جائے اور وہ فدیے میں دے دے، تب بھی اس عذاب کو ٹال نہیں سکتا۔ یہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک دوزخی سے پوچھے گا، اس دوزخی سے جس کو سب سے کم عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اگر تیرے پاس ساری دنیا کا مال و متاع آ جائے اور اس کو تو اس عذاب کو اسے ختم کرنے کے لیے فدیے کے طور پر دے دے تو کیا تجھے قبول ہے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تو اس سے بہت کم چیز تجھ سے مانگی تھی دنیا میں کرنے کے لیے، مگر تو نے اس کو بھی نہیں کیا۔ دیکھیے ان الذین کفروا لو ثبت، اشارہ ہے کہ یہ تمثیل کے لیے ہے، حقیقت میں ایسا ہوگا نہیں۔ ثبت اگر ثابت ہو کہ ان لهم ما فی الارض جميعا مثله معه لیفتدوا به، کہ وہ جس نے کفر کو اپنا لیا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اور اس کی مثل اور اس کے پاس آ جائے اور فدیے میں دے دے من عذاب یوم القیامت، قیامت کے عذاب سے، ما تقبل منہم، تو قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منہا، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، ولہم عذاب مقیم، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا۔ آگے فرمایا کہ یہ کافر اگر آگ سے نکلنا بھی چاہیں گے تب بھی نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے عذاب مقیم ہوگا۔ جی یریدون، یتمنون، اور تمنا کریں گے، وہ چاہیں گے، تب تو ارادہ یہاں پر تمنی کے معنی میں ہے، ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم۔ دائم، مقیم کے معنی کہ دائمی عذاب، مقیم کے معنی کیا ہے؟ دائمی عذاب ان کو ہوگا۔ جس طرح آج کے سبق سے متعلق یہی سوال ہے کہ وسیلہ کیسے کہتے ہیں، آپ نے بڑی تفصیل سے پڑھا، جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔